السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی اہم کتب مقاتل کے حوالے سے ہماری پہلی نشست پچھلے ہفتے ہوئی، اور اس میں آپ کے سامنے ہم نے 5 اہم کتب کا تعارف کروایا، کہ جس میں پہلی کتاب نفس المحموم، دوسری کتاب لہوف، اس کے بعد مقتل مکرم، مقتل مطہری اور بہار الانوار۔ یہ 5 اہم ترین کتابیں ہیں جو خود آپ کے مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے تائید شدہ ریکمنڈڈ ہیں۔ آج مزید کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تقریباً 14 یا 15 تقریباً آپ سمجھ لیں کتب مقاتل شیعہ ماخذ سے آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 مزید کتب کا اضافہ کیا ہے، وہ اہل سنت کے مصادر سے ہیں، تو ان میں وہی بات ہے جو ہمارے مقاتل میں ہے، تو ان کو بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ویسے بھی اصول ہے بحث مباحثہ یا مناظرے کا کہ تعریف وہ جس کا اعتراف یا خوبی وہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، اور خامی وہ جس کا اعتراف دوست بھی کرے۔ تو پہلے ہم وہ 14 اہم کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اہل سنت کے ماخذ، اور آخر میں مبتدی افراد کے لیے ایک اہم کتاب کا تعارف۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو پہلی کتاب جیسے کہ ہم بتا چکے، نفس المحموم، دوسری لہوف، تیسری مقتل مکرم، تیسری بہار الانوار، چوتھی مقتل مکرم، اور پھر 5ویں مقتل مطہری۔ یہ ہو چکی ہیں۔ اب ہم چھٹی کتاب کی طرف آتے ہیں، بہت الاحزان، حزن کا گھر یا رنج و غم کا مسکن۔ احزان، بیت الاحزان فی ذکر احوالات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی اس سے پہلے بھی آپ کی کتاب نفس المحموم آپ کے سامنے پیش کی گئی، شیخ عباس قمی کی۔ بنیادی طور پہ تو محدث ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں روایات کو کتنا چھان پٹک کے اور تحقیق کے بعد انہوں نے شامل کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے نفس المحموم لکھی ہی اس غرض سے تھی کہ معتبر روایات موجود نہیں، یا معتبر روایات غیر معتبر روایات کے ساتھ کتابوں میں لکھ دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ابہام، اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اور پڑھنے والا قاری جو ہے وہ تمام روایات کو مستند سمجھ بیٹھتا ہے۔ بیت الاحزان اس حوالے سے مختلف ہے نفس المحموم سے کہ بیت الاحزان میں جناب سیدہ کے مصائب بیان کیے گئے ہیں۔ 4 ابواب پر مشتمل، بہت ہی مختصر سی کتاب۔ پہلے باب میں ولادت اور ان کے اسماء مبارکہ، دوسرے باب میں ان کے فضائل اخلاق، تیسرے باب میں رسول اکرم کی شہادت کے بعد کے مصائب، اور چوتھے باب میں ان کے آخری ایام کے مصائب۔ یہ مصائب انہوں نے جمع کی ہیں 4 ابواب پر، ایک مختصر سی کتاب جس کا دیباچہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا، اور انہوں نے بلا شبہ ان کا یہ جملہ آپ کی سند کے لیے کافی ہے کہ آپ قلم مملکت کے سربراہ ہیں۔
یعنی لکھنے والوں کے بادشاہ یا سید یا سردار ہیں۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب آپ کی وفات کے بعد چھپی۔ عموماً دیکھیں، کتاب کا متن، کتاب کا مواد، کتاب کی سند اپنی جگہ مسلم ہے کہ جتنا اچھا متن، معتبر متن ہوگا، مواد زیادہ ہوگا، معلومات ہوگی، انداز دل نشیں ہوگا تو پڑھنے والا اس سے استفادہ کرے گا۔ لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ لکھنے والوں کے اپنے اخلاق اور خلوص نیت کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے۔ تو شیخ عباس قمی کی جیسے مفاتی کے بارے میں آپ واقعہ سنتے ہیں نا، کہ ان کے والد بزرگوار نے کہا کہ حرم میں ایک شخص ایک کتاب پڑھتا ہے روزانہ، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو تم بھی اگر کوئی کتاب پڑھو بجائے اس کے کہ تم بس لکھتے رہتے ہو۔ تو حالانکہ وہ انہی کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو نہیں بتایا کہ یہ میری ہی تو کتاب ہے کہ جو وہ پڑھتا ہے۔ تو ریاکاری سے مبرہ مستثنیٰ انہوں نے کتاب لکھی۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہمارے تقریباً ہر گھر میں وہ مفاتی موجود ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا دن، مہینہ، سال، ایام نہیں گزرتے۔ یہ کتاب ان کی وفات کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہ تو اور بھی زیادہ خلوص سے لبریز ہوگی کہ چلو جب وہ زندہ تھے اور ان کی مفاتی کوئی پڑھتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے تو ہو سکتا ہے دل میں خیال پیدا ہو کہ دیکھو میری کتاب فلاں پڑھ رہا ہے اور کیش کر رہا ہے اس کو اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کتاب تو ان کی وفات کے بعد، یہ تو اس بات کا شائبہ تک نہیں کہ ان کو اس پہ فخر ہوا ہوگا کہ میری کتاب مشہور ہو رہی ہے یا پڑھنے والے زیادہ ہیں یا تعریف کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بہت سارے علماء کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی کسی فضیلت، معجزہ، کرامات کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے سے منع کیا جب تک میں زندہ ہوں۔ مثلا مقدس حضرت بیلی کی جو ملاقات امام زمانہ سے ہوئی اور ان کے ایک طالب علم نے دیکھ لیا تھا تو اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ تم کم از کم میری زندگی میں یہ بیان نہیں کرنا۔ تو یہ بھی اب دیکھ لیجئے، بیت الاحزان جو ہے ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، تو اعتبار کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے یہ نفس المحموم ہی کی معیار کی ہوگی اور خلوص اور نیت و ارادے کے اعتبار سے بدرجہ اولا سے بلند ہوگی۔ تو ایک طرح سے مکمل انہوں نے اپنا مقتل کر لیا کہ امام حسین کی شہادت نفس المحموم میں اور ان کی بیوی، ان کے مادر گرامی بی بی سیدہ کی شہادت اور مصائب جو ہیں بیت الاحزان میں، اردو میں ترجمہ موجود ہے، مختصر سی کتاب ہے، ایام فاطمیہ میں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سوگ نامہ آل محمد 7ویں کتاب۔ اچھا، یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ 5 صفحات پر مشتمل PDF پرنٹڈ فارم میں یہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم نے دے دیا ہے آپ کے منتظمین کو، قائم کے، وہ آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ پورا لیکچر جو ہے وہ آپ کو PDF ریٹن فارم میں مل جائے گا۔ 7واں مقتل جو ہے سوگ نامہ آل محمد، واقف ہوں گے اس نام سے آپ، اردو میں مصائب آل محمد، لیکن جو پرانی اصلی کتاب ہے سوگ نامہ وہ خود اتنی مشہور ہے کہ یہ سوگ نامہ آل محمد ہی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ورنہ اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس میں جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے مصائب آل محمد۔ محمدی ری شہری محدث ہیں بیسیکلی یہ، اور آپ میں سے جو لوگ باقاعدہ درس دیتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، انہوں نے میزان الحکمت سے استفادہ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو وہ آپ کو لے لینی چاہیے۔ 8 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، غالباً 12 جلدیں ہیں، الف بائی ترتیب سے لکھی ہوئی ہے۔ جو موضوع آپ کو درس یا مجلس میں دینا ہے اس سے متعلق تقریباً تمام احادیث اس میں موجود ہوتی ہیں، اہم، معتبر، اور اس کا انداز اور خوبی یہ ہے کہ ایک عنوان ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ذیلی عنوان، جیسے ایثار ہے تو قرآن میں ایثار، بہترین ایثار، انداز، طریقہ، اثر، اس طرح کر کے انہوں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہوتی ہیں، عنوانات اور ذیلی عنوانات۔ تو اس میں یہ کہ آپ کا پورا درس، آپ کی مجلس تیار ہو جاتی ہے۔ تو ان کا لکھنے کا انداز ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ اس کی بہترین مثال، دوسری مثال ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء آپ پڑھیں علامہ مجلسی کی، جو پرانے طرز پہ لکھی گئی ہے، روایات کی تکرار ہے اور بڑی دقت ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، معلومات نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ضرورت تھی کہ اس کو ترتیب وار لکھا جاتا، یعنی ہم ولادت لکھتے، پھر بچپن لکھتے، پھر جوانی، پھر معجزات، پھر فلاں جگہ ہجرت، پھر آخری ایام،
تو قصص الانبیاء جو محمدی ری شہری کی ہے وہ بنایا عشرہ ہے، بنایا جو ہے وہ مجالس کا مواد ہے. تو ایک فلو کے ساتھ روائی انداز جسے کہتے ہیں دریا کے سیلان کی طرح ترتیب وار انہوں نے منظم کیا ہے قصص الانبیاء. اگر آپ کے پاس دونوں ہو نا، مجلس علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء اور محمدی ری شہری کی، تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا محمدی ری شہری کی کتابیں جو ہے نا وہ آج کے طلباء کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے. پرانی کتابیں عموماً تھوڑی سی منتشر اور مکرر طرز پہ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو چھانٹنا پڑتا ہے اصل مواد. تو سوگنامہ علی محمد اس اعتبار سے بھی صحیح ہے، بہتر ہے، ترجیحاً بہتر ہے کہ ایک تو معتبر روایات، دوسرا ترتیب وار مواد، تو آپ کو بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جو مجلس پڑھتے ہوں گے، درس دیتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو پھر درس دینے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے آپ کو اسکرپٹ الگ سے لکھنا پڑتا ہے کہ پہلے مجھے یہ بیان کرنا ہے، پھر یہ اس میں یہ حدیث آئے گی، اس میں یہ نقطہ، اس میں یہ آیت. تو وہ ایک تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ فنومینا ہے. اگر آپ کو کتاب ہی ایسی مل جائے جس میں خود سے ترتیب بنی ہوئی ہو، اور پھر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس بات کے بعد کون سی بات کہنی چاہیے اور اس کے لیے دلیل ہم کہاں سے لے کر آئیں. تو یہ ایک خوبی ہے محمدی ری شہری کی. تمام ہی کتابیں ماشاءاللہ لاجواب ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کیمیائے محبت رجب علی خیاط کی سوانح حیات پر مشتمل ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ رجب علی خیاط جو ہے میرے غائبانہ استاد ہیں. کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو دو بدو نہیں ہوتی ہیں آپ کے، لیکن گزری ہوئی مجتہد یا مثلا آیت اللہ دست غیب آپ کہیں گے بھئی یہ اخلاق میں میرے استاد ہیں. تو رجب علی خیاط کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے. تو بیسیکلی یہ محدث ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ روایات جمع کر رہے ہوں گے تو یقیناً انہوں نے سند حدیث، سند راوی کا، روایت کا خیال رکھا ہوگا، اور اسی حساب سے انہوں نے سوگنامہ آل محمد جو ہے وہ مرتب کی ہے. ان میں ایک اور بات ہم اس میں ایڈ کرتے چلیں کہ یہ محدث تو ہیں لیکن متولی بھی رہے ہیں. 2023 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 22 یا 23 میں، 2 سال پہلے. شاہ عبدالعظیم کے روضے کے متولی رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے ایک آدمی جو ہے مصنف، مؤلف، محدث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی روضے کا بہت بڑا روضہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے برابر ہے ان کی زیارت، تہران میں جو شاہ عبدالعظیم کا روضہ ہے. تو اس کے متولی بھی تھے، یعنی پورے نگراں. تو ایک علمی شخصیت بھی تھے اور ایک عملی شخصیت بھی تھے، ایک روحانی شخصیت بھی تھے. تو ان کی کتاب سوگنامہ علی محمد، ترجمہ مصائب علی محمد یقیناً آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے اضافہ ہوگا اپنی لائبریری میں. خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نفس المحموم، لہوف، مقتل مکرم پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں روایات منتشر ہیں اور اعتبار کے حوالے سے کچھ روایت رہ گئی ہیں، کیونکہ بہرحال وہ تحقیق تو مسلسل چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے جو ہے چیپٹر وائز، ابواب کی طرز پہ پہلے ذکر معصومین یعنی 14 معصومین یا امام حسین کے علاوہ، پھر مصائب شہدائے کربلا دوسرے باب میں، اور پھر تیسرا باب بعد از کربلا جو واقعات ہوئے. یعنی یقیناً ایام ازا کے بعد آپ کو جو معصومین کی شہادتیں ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں ہی مجلس پڑھنی پڑتی ہے، تو ان کے بھی مصائب پڑھنے پڑتے ہیں. تو یہ اس میں ایک فائدہ ہوگا آپ کو سوگنامہ آل محمد میں کہ امام حسین کے علاوہ بھی جو دیگر معصومین ہیں ان کی شہادتیں اور ان کے مصائب بھی آپ کو مل جائیں گے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے انہی روایات کو مصائب کی کتابوں سے اخذ کیا ہے اور اس کتاب میں جگہ دی ہے جو میرے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہیں. اچھا، ان کی ایک اور کتاب ہے، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو وہ بھی پڑھ لیں، الصحیح من مقتل سید الشہداء. یعنی سید الشہداء کی روایات میں صحیح ترین روایتیں، اور یہ قدر مفصل کتاب ہے. مفصل کتنی؟ 14 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اب اردو کا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال فارسی میں یہ دستیاب ہے، عربی میں موسعات الامام حسین. اور ریپیٹ کیجیے گا، صحیح من
من مقتل سید الشہداء. فارسی میں شہادت نامہ امام حسین، عربی میں موسوعۃ الامام حسین غالباً ہوگی، دیکھ لیجئے گا، 14 جلدوں پر کتاب ہے، شاید مل جائے. 8ویں کتاب ہے حدیث کربلا، علامہ طالب جوہری مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اسی انچولی کے ساکن، اپنے زمانے میں بلا شبہ بہت بڑے فلسفی اور مفسر، اتنے بڑے مفسر کے ان کے پروگرامات میں، ٹی وی پروگرامات میں کئی عرصے تک، کافی عرصے تک، کئی سالوں تک خود اہل سنت اور دیگر شیعہ، غیر شیعہ افراد بھی آ کے شریک ہوتے تھے. وہ اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں. دیکھیں، ہر کتاب کے لکھنے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور وجہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، جبکہ اس سے پہلے کتابیں موجود تھیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں اس میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے ایک زاویے کو فوکس کیا گیا. یعنی کسی نے امام حسین کو سیاسی شخصیت قرار دیا کہ انہوں نے اپنے دور کے حکمران کے خلاف قیام کیا، سیاسی تحریک چلائی، اور پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. اور کسی نے بس ایک روحانی شخصیت کے طور پہ ان کو پیش کیا، یعنی معجزاتی شخصیت، کراماتی شخصیت، اخلاقی شخصیت، سیرت و کردار کے حوالے سے ان کے فضائل. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں ان دونوں رخوں کو جمع کروں. دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کے 70 ظاہری 70 باطنی معنی ہیں، اور جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ لے لیتا ہے. جو ظاہری معنی ہوتے ہیں وہ زیادہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتے ہیں جلدی، باطنی معنی ذرا دیر سے سمجھ میں آتے ہیں. تو اسی طرح ائمہ کی سیرت اور ان کی زندگی بھی ہے، ان کی شخص، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے، قرآن صامت ہے، اور امام قرآن ناطق ہیں، چلتا پھرتا پریکٹیکل بولتا ہوا قرآن. تو جس طرح قرآن بھی مکمل طور پہ نہیں سمجھ میں آیا اب تک، اس طرح ائمہ کی سیرت بھی سمجھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ وہ بھی غلطیوں سے مبرہ مستثنیٰ ہے، ائمہ کی سیرت بھی غلطیوں سے مبرہ مستثنیٰ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری تشنگی رہ گئی مختلف حوالے سے، اور میں نے کوشش کی کہ دونوں کو یکجا کر دوں. اور یہی ایک کمال ہے. دنیا کی جتنی بھی شخصیات گزری ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یا تو وہ سیاسی ہوتی ہیں، یا وہ مذہبی ہوتی ہیں، یا وہ ادبی ہوتی ہیں، یا وہ جسے کہتے ہیں علمی ہوتی ہیں، سائنسی ہوتی ہیں، فلسفیانہ ہوتی ہیں. لیکن کبھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی ہمیں تاریخ کے کائنات میں کہ جس میں تمام علوم و فضائل جو ہیں وہ یکجا ہوں، اور وہ ہمارے 14 معصومین ہیں کہ جس میں تمام علوم و فضائل. تو جو جس طرح کا ٹیسٹ رکھتا ہے، سیاسی شخصیت ہوگی تو وہ سیاسی افکار، سیاسی زاویے سے دیکھے گا امام حسین کو، اگر مذہبی شخصیت ہوگی تو وہ مذہبی حوالے سے. تو انہوں نے کوشش کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دونوں شخصیات کو، دونوں اینگلز کو جو ہے وہ جمع کر لوں. اور خود آیت اللہ خوئی اور باقر الصدر کے شاگرد رہیں، ذیشان در جوادی اور آغا سستانی کے ہم عصر، ہم مکتب، ہم کلاس رہے ہیں، ہم جماعت رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خود علامہ طالب جوہری کی شخصیت کو، جسے کہتے ہیں کہ وہ کتنی بلند پایا ہوگی. ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ناقدردان نے ان سے کہیں علمی نشست تھی، شب بیداری پوری شب کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ درس دیتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، وہ اسکرپٹڈ ہوتی ہے، تیاری کر کے آتے ہیں، فرور آپ بول لیتے ہیں. تو عالم یا محقق تو وہ ہوتا ہے کہ جو جس وقت جس موضوع پہ کہا جائے بول دے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کس موضوع پہ بولوں میں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ شہد کی مکھی پہ بولیں. تو کہنے پوری رات گزار دی انہوں نے اور شہد کی مکھی کا افسانہ نہیں ختم ہوا. تو علی کے پیروکار جب پوری رات گزار سکتے ہیں شہد کی مکھی پر، تو خود علی با کے نقطے کی تفسیر میں پوری رات کیوں نہیں، بلکہ ان سے وہ رات بھی نہیں گزری. 500 زائد صفحات پر مشتمل ہے اس کا دیباچہ یا پریفیس انٹروڈکشن، بہت پڑھنے کے قابل ہے، جس میں انہوں نے تاریخ اور مقتل کے فرق کو واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ہمیں کس انداز سے ممبر پہ گفتگو کرنی چاہیے. کتاب کا انداز الگ ہوتا ہے، تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے، پھر تقریر میں درس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور ممبر کا انداز الگ ہوتا ہے. تو اس فرق کو ملحوظ خاطر انہوں نے رکھا ہے اور تاریخ اور مقتل میں خصوصی طور پہ تمیز بیان کی ہے. نویں کتاب ہے سعادت الدارین،
دونوں دنیاؤں کی سعادت، یعنی دین اور دنیا. اور محمد حسین نجفی عرف ڈھکو صاحب مجتہد نجف کے پڑھے ہوئے، اور حسین بخش جاڑا آپ نے شاید نام سنا ہوگا، پاکستان کی ایک اور شخصیت، مفسر قرآن، انوار النجف نامی تفسیر، بہت بہترین تفسیر ہے ان کی، 6 جلدوں پر مشتمل غالباً، لیکن بہت خوبصورت تفسیر. محسن الحکیم اور آغا بزرگ تہرانی ان کے بھی شاگرد رہے، تو ان کے اساتذہ کی بلند و پایا شخصیت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ خود کتنی بڑی شخصیت ہوں گے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جتنی مقتل کی کتابوں کا مشاہدہ کیا اس میں 2 چیزیں مجھے کم نظر آئیں. ایک تو امام حسین علیہ السلام کی جو شان ہے، اب ارسپیکٹو وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، جو حقیقی شان ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ کچھ لوگوں کو امام نظر آتے تھے، کچھ لوگوں کو وہ ایک سیاسی رہنما نظر آتے تھے، کچھ لوگوں کو صحابی نظر آتے تھے، کچھ لوگوں کو نواسِ رسول. جو حقیقی شان ہے وہ نہیں بیان کی جا رہی. اگر روایت معتبر بھی ہے تو بس ایک روایت والے انداز سے لکھ دیا، لیکن ہم کسی بزرگ کا تعارف جب کرواتے ہیں تو اس کی عقیدت اور جاہ و منزلت، رتبہ، مقام ہمارے دل میں ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں. رسول کی شخصیت میں ہم رسول کی شخصیت کا، امام کی شخصیت میں غیر معصوم لیکن دیندار مجتہد، اس کا ایک انداز اور مقام الگ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شان مجھے نظر نہیں آئی جو کہ بیان کرنی چاہیے تھی. تو میں نے اپنی اس کتاب میں امام حسین کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب ترتیب دی، نمبر 1. نمبر 2، غیر معتبر روایات کو میں نے ہٹا دیا تحقیق کر کے. اور وہ بتاتے ہیں کہ حالانکہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں غیر معتبر روایات کو مسترد کر دیا گیا اور منطقی تاریخی حقائق بیان کیے گئے، لیکن وہ ممبری انداز لیے ہوئے نہیں تھیں وہ کتابیں. مثلا شہید انسانیت، مولانا علی نقی نقن صاحب کی کتاب، سید العلماء، ان کی کتاب ہے شہید انسانیت. بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، وہ ضرور آپ اپنے پاس رکھیں. وہ کتاب ابھی اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، ماخذ مصادر اہل سنت سے بھری ہوئی ہے. اور مجاہد اعظم شاکر حسین نقوی صاحب کی کتاب، ان 2 کتابوں کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ غیر معتبر روایات کو ہٹا دیا جائے، لیکن ان کا انداز پھر تدریسی ہو گیا، تحقیقی ہو گیا، جو کہ عوام کو تھوڑا سا بور کر دیتا ہے. اگر آپ پوری تحقیق لے کے بیٹھ جائیں گے بھی یہ روایت یہ بھی کہتی ہے، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو عوام ایک تو کنفیوز ہو جائے گی، اور پھر وہ تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، 45 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو مطمئن نظر بیان کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا کام ہی یہی ہے، مطلب ہم میں اور عام لوگوں میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم تحقیق کر کے آئیں پہلے کہ بھئی اتنی ساری حدیثیں، اتنی ساری کتابیں ہیں، تو کون سی بات بیان کرنی ہے، کس موقع پہ بیان کرنی ہے، کس مجمع کے سامنے کیا بیان کرنا ہے. بہت بعض اوقات میچور مجموعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ذرا تحقیقی انداز رکھتے ہیں، عام مجموعہ ہوتا ہے ذرا جذباتی انداز ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو تحقیقی انداز نہیں تھا اور غیر معتبر روایات آ گئیں، تو میں نے ان معتبر روایات کو شامل کیا، غیر معتبر روایات کو ہٹا دیا. نمبر 1. نمبر 2، شان امام حسین کو، ان کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کتاب لکھی. نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ممبری تقاضوں کو مد نظر رکھا. یعنی ان کی کتاب تحریری نہیں ہے، تقریری ہے. جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا مجالس فلاں، مجالس کا مجموعہ، تو آپ نے کسی بھی عالم خطیب کی مجالس لے لی، 10 مجالس، اور کچھ لوگ تو اسی کا رٹا لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے بھائی 100 مجلسیں رٹ لو اور پھر چھٹی، پھر آپ جہاں جائیں مجلس پڑھ دیں. یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اسلوب دیکھنے کے لیے، طریقہ کار دیکھنے کے لیے، تمرین کے لیے آپ کو پڑھنی چاہیے مجلسیں، اور سننی بھی چاہیے جو کامیاب اور معتبر نام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب اس طرح لکھی ہے کہ اگر قاری اس کتاب کے اس صفحے کے اس پیرائے کو من و عن بیان کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے. یعنی آپ کو کانٹ چھانٹ کرنی نہیں پڑے گی، جذباتی انداز، تقریری انداز اس کے اندر نہیں سمونا پڑے گا. جس طرح ہم نے بتایا نا کہ آپ کو پہلے کتاب پڑھنی پڑتی ہے، پھر کتاب میں سے وہ مواد اخذ کرنا ہے جو معتبر ہے، وہ مواد اخذ کرنا ہے جو سادہ ہے، لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہے، جس میں نقطے
زیادہ ہیں بیان کرنے کے، اور انداز تقریری ہو، یعنی کہ آپ نے ریڈنگ کر لی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے آپ نے ریڈنگ کر لی، وہ آپ کو بیان نہیں کرنا ہے۔ بات سے بات نکالنا، مثلا کوئی اہم بات آ جائے، کوئی اصطلاح آ جائے تو اس پہ رک کر پوز دے کر توقف کر کے اس کی فوراً پہلے تشریح بیان کرنا، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے، اس کا مطلب قرآن کے مطابق یہ، حدیث کے مطابق یہ، اور اس کی اہمیت یہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، اور آپ دیکھیے گا اب تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً 25 کتابوں کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تو آپ میں ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ 25 کتابیں ہم کیسے کریں گے، خریدنا ایک مسئلہ ہے، تو وہ خریدنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اب تو ساری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، یہ جو 14 کتابیں 15 کتابیں اہل تشیع کی وہ تو مل جائیں گی آپ کو، باقی کی تحقیق نہیں کی لیکن امید یہی ہے کہ وہ بھی مل جائیں گی آپ کو۔ تو 25 کی 25 کتابیں آپ کے لیپ ٹاپ پہ موجود ہیں، وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو جس کے مصائب پڑھنے ہیں اس میں سے آپ اخذ کر کے مصائب آپ پڑھ کے آ گئے۔ مواد میں تو آپ کو پورا تھرو آؤٹ چلنا پڑتا ہے نا، اس ایک سیکوینس سے الف ب ت 1 2 3 کر کے۔ مصائب میں تو شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ لیے آپ نے، بی بی زینب کی، بی بی سکینہ کی، آپ نے ٹکڑا اٹھایا اور آپ نے پڑھ ڈالا۔ تو سعادت الدارین محمد حسین نجفی اور ڈھکو صاحب، یہ ان کا ایک امتیاز ہے کہ ان کی کتاب کے پیراگراف کو آپ ایز اٹ از اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، اور ہیڈنگز بالکل ان کا انداز ان کی طرح ہے، محمدی ریشاری کی طرح ہیڈنگز بہت ساری ہیں، یعنی عنوان ہیں اور اس کے بعد ذیلی عنوان، تو جس طرح آپ بیان کرتے ہوئے اپنا پہلو بدلتے ہیں نا کہ اب آئیے اس کی وجوہات کی طرف، اب آئیے طریقہ کار کی طرف، اب آئیے اس کے اثرات کی طرف، تو یہ انداز انہوں نے اپنایا ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ اور دوسری اہم بات، کچھ کتابیں عربی میں لکھی گئیں پھر فارسی میں منتقل ہوئیں، کچھ کتابیں فارسی میں لکھی گئیں پھر عربی میں منتقل ہوئیں، جیسے نفس المحموم ہے اور لہوف ہے، عربی کی کتابیں تھیں، فارسی میں آئیں، مقتل مطہری فارسی میں تھی، پھر عربی اور اردو میں آئی۔ یہ کتاب ڈائریکٹلی اردو میں ہے، یعنی ہمارے ہی لیے لکھی گئی ہے۔ تو اور ان کی کتاب حدیث کربلا طالب جوہری کتاب اردو ہی میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، کوئی فارسی داں اور عربی داں نہیں پڑھے گا۔ اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے نا بر صغیر پاک و ہند کا، یہاں کے رہنے والوں کا، وہ اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے، یعنی آپ فارسی زبان سے مقتل پڑھیں گے، عربی زبان سے مقتل پڑھیں گے تو شاید آپ کے جو سامع ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے سمجھنے میں، اردو کتاب سے آپ پڑھیں گے تو یوں سمجھ لیے پلیٹ فارم فاؤنڈیشن تیار ہوتی ہے اور آپ کو فوراً بس پیش کرنا ہوتا ہے، وہ فوراً جذب کر لیتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں خصوصی طور پہ جو مبتدی افراد ہیں وہ اردو کے مقاتل جو ڈائریکٹلی فرام دا بگننگ اردو دان طبقے نے لکھی ہیں، طالب جوہری کی مثلاً کتابیں شہید انسانیت، ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا، سعادت الدارین یہ کتاب ہے، ابھی علی افضل صاحب کی کتاب آئی، تو جو اردو کی کتابیں فرام دا بگننگ ان کو تو آپ نوٹ کر لیں، میں ویسے بتاتا جاؤں گا کہ جو فرام دا بگننگ اردو ہی میں لکھی گئی ہیں اور بعد میں پھر ترجمہ ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات، اور اردو دان طبقے نے لکھی یعنی طالب جوہری نے لکھی اور یہ آپ کی محمد حسین نجفی نے لکھی، تو یہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کو پڑھنا، یعنی عربی فارسی سے زیادہ ضروری ہے، وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، پہلے تو آپ کو خود کو سمجھنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے عربی اور فارسی کے انداز کو، پھر آپ جب بیان کریں گے تو ان کو بھی سمجھانا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ جس طرح خود سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ عوام جیسے ایک ٹیچر ہے وہ تو ماسٹرز ہوتی ہے یا بیچلر ہوتا ہے گریجویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کلاس 9 اور 10 کے بچے کو پڑھا رہا ہے تو وہ ان کے علمی معیار اور عقل کے درجے کے حساب سے پڑھائے گا۔ تو یہ کتاب اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اردو دان طبقے کے لیے ہے، اردو دان اردو بولنے والے نے لکھی، اور کتاب منوعاً ایسے ہی بیان کی جا سکتی ہے جیسے لکھی بھی ہے، آپ کو اس میں مزید تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لنک میں نے دے دی ہیں آخر میں 4-5 لنکس جس میں آپ جا کر یہ کتاب ٹائپ کریں، وہ کتاب آ جائے گی اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ محفوظ کر لیں۔ اچھا، وہ خود یہی بتا دی جیسے ہم نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام حسین کے فضائل، ان کی شان و شوکت، دروس اخلاقیات اور پیغامات کو بھی لیا ہے، صرف یہ نہیں کہ تحقیق کر کے آگے بڑھا دی بات، ہم نے کنکلوڈ کیا گیا، ہم نے اخذ کیا کیا، ہمیں ملا کیا اس بات سے، اس واقعے سے۔ جیسے اکثر آپ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کتاب میں سے
تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے امام نے یہ کیا، امام کے جانے سروں نے یہ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ نہیں لکھا ہوگا کتاب میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ نتیجہ اخذ کرنا، یہ پیغام ہے اس واقعے کا۔ تو وہ خود کہتے ہیں شہید انسانیت جیسے علی نقی نقوی اور مجاہد اعظم شاکر حسین نقوی نے پوری کوشش کی ہے کہ انحرافات کی نشاندہی ہو اور غلط روایات کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اور صحیح روایت کو مذکور کیا جائے، لیکن ان کا انداز تقریری نہیں تھا۔ میری کتاب کا انداز تقریری ہے، 30 ابواب ہے اور 672 تقریباً 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، کافی بڑا سائز ہے، صفحے کا بھی A4 سائز۔ تو تحقیقی اور حقیقی دونوں انداز آپ کو مل جائیں گے۔ کچھ ان کے نظریات ہیں، متنازع نظریات، جن کی وجہ سے یہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں، جو آپ میں سے جو اہل علم ہوں گے اور کافی عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، لیکن بہرحال خود کتاب سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ممبر پہ جا کر کم وقت میں استفادہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نمبر 10، شہید انسانیت، یہ ہے آپ کی سید علی نقوی عرف نقن صاحب، جن کا لقب جو ہے سید العلماء ہے۔ ان کے دیباچے میں جن صاحب نے دیباچہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ہر کتاب سید الکتاب ہوتی ہے۔ تو آپ خود اگر مطالعے کے شوقین ہیں تو ذیشان حیدر جوادی اور علی نقی نقن، ان دو کو اگر آپ پڑھ لیں تو کافی حد تک آپ کی تشنگی جو ہے وہ، دیکھیں کتابیں تو جیسے ہم نے بتایا نا کہ آپ آقا بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ کو ہی لے لیں اور اس میں موجود 53,000 کتابوں، جس میں انہوں نے تعارف شائع کیا 53,000 53,510 53,000۔ اچھا اس کے بعد اس کی وہ لکھی گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مکمل کرنے کے لیے مستدرک جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ تعداد تو 53 سے شاید لاکھ تک چلی گئی ہوگی، کیونکہ آنے والوں نے کہا کہ بھائی 53,510 کتابیں تو ہیں، ہاں یہ 400 کتابیں اور رہ گئی ہیں، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا یہ 1000 کتابیں اور رہ گئی ہیں، تو لاکھ کتابیں ہیں۔ اب ہمارے پاس زندگی اتنی کم ہے، اتنے کام ہیں، واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، پھر تو گھر کے مسائل ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ان کو بھی تو ٹائم دینا ہے، یہ بھی تو سازشیں کرنی ہیں، یہ بھی تو کام نمٹانے، تو کتابوں کا ہمیں کہاں ٹائم ملے گا۔ تو چلیں کم از کم اب اردو دان طبقے سے تو شروع کریں، کیونکہ وہ ہمارے مسائل کو، ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ تو شہید انسانیت نقن صاحب یقیناً بہترین شخصیت ہیں، تحقیقی شخصیت ہیں۔ تو اگر آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ مصائب اور مقاتل کی کتاب کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور تحقیقی انداز ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو شہید انسانیت تو خالصاً تحقیقی، یعنی ایک ایک صفحے پہ 4 اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، 4 ایک ایک صفحے پہ بعض اوقات، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً اب تاریخ طبری ہے، 10 جلدیں اس کی، آپ پہلے آپ ان کو پڑھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کون سے ہمارے عقائد سے نہیں ٹکراتی، کون سے ہمارے حق میں جاتی ہے، پھر آپ وہ اخذ کریں، کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ شہید انسانیت میں علامہ نقی نقن صاحب نے بیٹھے بیٹھائی آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ پلیٹ میں رکھ کے حلوہ دے دیا کہ تبھی اور بھی جو کتابیں تاریخ الخلفاء ہیں، سوائق محرقہ ہیں، تاریخ ابن کثیر ہے، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، تو ان کے اقتباسات آپ کو دے دیے، صفحہ نمبر اور جلد کے ساتھ دیے ہیں۔ عربی فارسی کتابوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر وہ ریفرنس دیں گے عربی کتابوں کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عربی اور فارسی کتاب کا دیں گے نا، جب یہ ریفرنس دیں گے تو تاریخ طبری کی جو اردو ترجمہ ہے اس کا بھی ریفرنس جو ہے وہ شامل ہوگا، یا بعض اوقات وہی شامل ہوتا ہے۔ تو آپ کو بیٹھے بٹھائے تاریخ طبری سمیت کئی اہل سنت کی کتابوں کے مقاتل بیٹھے بٹھائے مل جائیں گے۔ اچھا وہ بھی کس کے؟ تائید شدہ علامہ سید نقی نقن صاحب کے۔ کوئی چیلنج بھی آپ کو نہیں کر سکتا، آپ کہیں کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے، فلاں نے یہ دیکھا ہے، تو کوئی آپ کو نہیں جانتا، فلاں کو نہیں جانتا، یا وہ کہیں گے نا بھئی شہید انسانیت میں سید علی نقی نقن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات، یہ اقتباس نقطہ تاریخ طبری کی جلد صفحہ نمبر فلاں میں درج ہے، تو یہ تو آپ کو بیٹھے بیٹھا ایک مستند بات اہل سنت کے ماخذ اور مصدر سے مل گئی۔ تو شہید انسانیت کا یہ فائدہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس میں انداز تقریری نہیں ہے، جیسے ٹھکو صاحب نے کہا تھا نا، محمد حسن نجفی صاحب نے، کہ میں نے سعادت الدارین جو ہے وہ کتاب تقریری انداز سے لکھی ہے،
یہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ضرورت وہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آپ تقریری. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بس مجالس کی کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس آپ اس کو ہی پڑھتے رہتے ہیں اور وہی انداز اپنا لیتے ہیں. جہاں بھول گئے وہ ہواؤں میں گھورنے لگتے ہیں، پوز آ جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب کیا بیان کریں. اگر آپ کے پاس معلومات ہوگی نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے جانے سے. اسے ہم کہتے ہیں نا آرگینک ٹریفک. انٹرنیٹ کی دنیا میں لفظ استعمال ہوتا ہے آرگینک ٹریفک. ایک ہوتا ہے SEO ٹریفک، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، کہ جس میں آپ ٹریفک کو مجموعے کو گھیر کے لاتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں آئیں، یہ کریں، یہ دیکھیں، ایڈورٹیزمنٹ دے کر. ایک ہوتا ہے آرگینک ٹریفک جو آپ کی تحریر کو پڑھے گا اور فوراً دوسرے کو واٹس ایپ کر دے گا، فیس بک پہ فارورڈ کر دے گا، دیکھو بھئی بڑا اچھا آرٹیکل ہے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اور صحیح، سچے، حقیقی، مستند عالم عالمہ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ معلومات کا اتنا خزانہ ہو کہ آپ جب ممبر سے اتریں اور آپ سے کوئی کراس کوسچن کرے کہ بھئی آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی، تو آپ کے ذہن میں فوراً ریفرنس ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے چھوٹا سا کہ بھئی آپ نے یہ سب بات کیسے کہہ دی، تو وہ اس کا جواب ہونا چاہیے. اچھا، یہ بات بہت کم لوگ اسپیشلی جو مبتدی ہیں ان کو بالکل بھی نہیں معلوم ہوتی. جب ہم نے مجلسیں شروع کی تھی ہمیں بھی نہیں معلوم تھی اور اتنا گڑبڑا جاتے تھے ہم جب یہ اتر کے لوگ سوال کرتے تھے کراس کوسچن، یہ کتاب کہاں سے. اب ہر کتاب کا فوراً اقتباس کا نقطے کا ریفرنس آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے اور آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے تو یہ کہا ہے. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بھائی یہ پچھلی مرتبہ فلاں آئے تھے اسی ممبر پہ، انہوں نے تو یہ بات کی تھی، آپ آج اس ہفتے آئے ہیں آپ نے یہ بات کی. اچھا، وہ نام بھی اتنا موٹا تگڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں، آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھئی میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. تو یہ بھی آپ کو مبتدی افراد کو سیکھنا پڑے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو سینئر ہیں نا ان کے ساتھ لگے رہیں. آپ لوگوں کے لیے بسا اوقات استاد اتنا کوئی بڑا عالم اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا آپ کا سینئر آپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ میڈیکل میں ہیں تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ زیادہ مؤثر ہے کہ وہ بتا دے گا کہ بھئی 2-3 سالوں میں یہ فرق آیا ہے، ہم نے یہ کتاب پڑھی تھی، ایسے پڑھی تھی، یہ مسائل درپیش ہوئے تھے. جو 15 سال ہو گئے جس کو MBBS کیے ہوئے یا NED سے گریجویٹ کیے ہوئے جو پریکٹیکل لائف میں ہے، 15 سال کے بعد تو پورا ماحول تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تو لوگ عموماً کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بڑے علماء ہیں، بڑے نام ہیں، بڑی شخصیات ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں گائیڈ نہیں کرتے اور کیسے لوگ ہیں. تو جو 10 سال 2 سال 3 سال آپ سے آگے ہوں نا اور پروڈکٹیو ہوں، پروڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس سے پڑھ رہے ہوں اور خود مطالعہ بھی کر رہے ہوں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مجلس سے پڑھنا اور ایک مطالعہ کرنا. کچھ لوگوں کو مجلسیں ویسی مل جاتی ہیں، پھپھو کے آئیں گی، خالہ کے آئیں گی، پڑوس کی آئیں گی، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں یا ان کی لفاظیت ایسی ہوتی ہے ان کو. لیکن ہوتا ہے واقعی جو بھی کر رہا ہوتا ہے خطیب، تو وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو مجلس پڑھنے سے پہلے، مجلس پڑھنے کے بعد کچھ سوالات ہوں گے جو مجلس سے متعلق، بعد میں تو وہی سوالات ہوں گے جو مجلس سے متعلق عموماً آپ نے پڑھی، کیوں پڑھی، کیسے پڑھی، حوالہ آپ دیں نمبر 1. اور نمبر 2 جو آپ ممبر پہ جانے سے پہلے بیٹھیں گے کہیں جا کر تو اس میں کچھ نہ کچھ سوالات آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا اسکرین، آؤٹ آف دا ٹاپک ہوں گے اور فقہی سوال بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی، تاریخی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ بلکہ یہی ہونی چاہیے کوشش کہ اگر جواب نہیں معلوم تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتا دوں گا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جواب جو منہ میں آئے وہ آپ دے دیں. ہمارے ایک دوست ہے وہ انگلینڈ گئے، دیکھیں یہ بات انگریزوں نے اپنا لی، ہم نے نہیں. ہمارے دوست انگلینڈ گئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے وہاں کے ڈاکٹرز میں اور یہاں کے ڈاکٹرز میں کیا فرق دیکھا. کہیں گے وہاں کے پروفیسر ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان سے 10 سوال پوچھو تو 10 میں سے 6 سوالات کے جوابات میں کہیں گے آئی ڈونٹ نو، اوپن دا بک، مجھے تو نہیں معلوم، کتاب کھول کے دیکھ لو. تو اتنی صاف گوئی سے اقرار کرے گا کون؟ پروفیسر، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کہ مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اب دیکھ لو. اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو یہ ہے کہ میں صبح انٹرنیٹ کھول کے آ کے میں نے انفارمیشن لی اور کہا کہ سر آپ نے تو جو پڑھا تھا وہ 2 دن پہلے پڑھا تھا، 1 ہفتے پہلے، ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے. تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. غالباً روایت ہے، منیت المرید میں بہرحال موجود ہے، روایت ہے، علماء کا قول ہے، منیت المرید میں بہرحال موجود ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے تو اس کو تکبر آ جاتا ہے. اب جب زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو اس میں تواضع آ جاتی ہے، ہمبلنس،
کسر نفسی. اور جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ما ادری، مجھے نہیں معلوم. یہ ہے نشانی یعنی عالم ہونے کی. جو کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی سلونی پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، یا جسے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی معلوم وہ بھی معلوم، تو وہ کم علم ہوتے ہیں. اور جو تواضع ان کی ساری، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، اب ایک جگہ ہم مصائب پڑھ کے اترے تو ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ روایت کہیں نہیں پڑھی. عام مجمع میں سے تھے، عالم نہیں تھے، عام مجمع سے تھے، لیکن بہرحال کچھ لوگ متعلق شوقین ہوتے ہیں تو ہم سے کہنے لگے میں نے تو یہ روایت کہیں نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں روایات کی، دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر تو ہو سکتا ہے جس کتاب سے میں نے پڑھی ہو وہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی. آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں میں نے تو نہیں پڑھی؟ مجتہد بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو نہیں پڑھی. تو وہ یہی کہتا ہے کہ جتنا میرا مطالعہ ہے اس میں تو یہ بات نہیں آئی، اگر ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کتاب کی طرف رجوع کروں. خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور حوالہ اگر کوئی مستند شخصیت دے تو اس کو آپ ضرور کوٹ کریں. کربلا کے واقعے کے حوالے سے شہید انسانیت علامہ سید علی نقی نقمن صاحب کی ایک بہترین کاوش ہے. اور ویسے بھی اغیار کے لیے حوالہ اور زیادہ اہم ہوتا ہے انہی کی کتابوں سے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں یہ کافی کی روایت ہے، من لا یادر الفقی کی روایت ہے، استبصار تہذیب بحر الانوار کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن داؤد فلاں کتاب میں ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ مستند ان کے لیے ہوگی. تو اس میں واقعات کربلا کے، واقعات بعد از کربلا اور اس کے اثرات. سید محمد جعفر جنہوں نے اس کا دیباچہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ان کی ہر کتاب سید الکتاب ہوتی ہے. اب آئیں 11ویں کتاب روایت غم. اچھا اس کتاب کو میں نے بہت آخر میں دیکھا، لیکن میں پڑھ کے بڑا وہ ہوا. ابھی بھی میں نے مکمل کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن کلک اس لیے کی یہ کتاب کہ ایک تو نمبر 1 اردو دان نے لکھی ہے، پاکستان کراچی کے سید علی افضل قمی، جو بھی قم میں مقیم ہیں، اور ان کی تقریباً 20 کتابیں آ چکی ہیں. اتنے معروف نہیں ہیں، شاید آپ نے نام پہلی مرتبہ سنا ہو. اچھا یہاں پہ ماشاء اللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کو معروف ہونا چاہیے اتنے معروف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں نے جی بالکل یہ حقیقت. تو ان کی کتاب میں نے پڑھی تحفۃ الصائمین. آپ میں سے شاید کسی نے پڑھی ہو، نہیں پڑھی ہو تو ضرور پڑھ لیں پہلی فرصت میں. لکھی تو گئی ہے روزہ داروں کے لیے، یعنی تحفۃ الصائمین یعنی روزہ داروں کے لیے تحفہ، اور روزانہ ایک درس، یعنی جو ہماری دعا نہیں ہے روزانہ کی پڑھنے کی دعا افطار کے وقت، تو وہ انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے. اور کیا تشریح لکھی ہے، کتنے حوالہ جات اور آیات اور روایات اور واقعات سے بھری ہوئی وہ کتاب. اور اتنی خوشی ہوئی وہ کتاب پڑھ کے. اور نہ صرف رمضان بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ان کی ماشاءاللہ ہمیں قابلیت اندازہ ہوا کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا دقیق مطالعہ کر کے اور نچوڑ دیتے ہیں. عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے جو فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے ہیں، بس وہی معتبر ہیں. لیکن بہرحال جو وہاں رہنے والے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے اردو داں طبقہ، وہ بھی اپنی جگہ. تو 20 کتابیں، تو 30 لکھی ہیں. اچھا مجھے خیر 20 ملی، وہ انٹرنیٹ شاید سلو چل رہا ہوگا، انہوں نے خود بتائیں. اچھا 3 کتابیں تو خود آپ کے لیے لکھی ہیں. نمبر 1 اہل ممبر کے لیے تحفہ. نمبر 2 ممبر و مجالس. نمبر 3 مجالس ایام فاطمیہ، خود ان کی مجالس کا مجموعہ ہوگا. بہرحال جو خوبی مجھے ان کی کتاب میں نظر آئی روایت غم میں، کہ ان کا انداز تقریری ہے. جیسے محمد حسن نجفی صاحب کی سعادت الدارین، جنہوں نے کہا نا کہ میں نے تقریری انداز سے لکھی، ایز اٹ از منوعن کاپی پیسٹ آپ کر سکتے ہیں. ان کا بھی یہی ہے. خوبی یہ ہے تقریری انداز نمبر 1. نمبر 2 عربی مکالمات. جیسے ہم مسائل بیان کرتے کرتے اگر ایک جملہ عربی کا بول دیں، مثل کا ینحر الیہ یا بنیہ، اب جیسے آپ یا قرۃ العینی، تو یہ جملے بول کے نا آپ کے اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم عام دنیاوی تعلیم کے لیے کہا جاتا ہے نا پڑھا لکھا ہوگا تو انگلش آتی ہوگی، یہ کیسا آدمی اس کو انگلش ہی نہیں آتی، تو آپ کو عربی نہیں آتی تو پھر آپ کیسے پڑھے لکھے. تو عربی مکالمات بیچ بیچ میں ہیں.
وہ بیٹھے بٹھائے مل جائیں، ورنہ اگر آپ عربی کتابیں عربی مقتل پڑھنے بیٹھے تو کیا سمجھ میں آئے؟ عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو سیکھنے کے بعد بھی آدمی کہتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، اور فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو سیکھنے کے بعد آدمی کہتا ہے یہ تو مجھے آتی تھی۔ یعنی اتنی آسان ہے فارسی کہ آپ پڑھنے کے بعد کہیں گے یہ تو مجھے، کیونکہ عربی 60-70% الفاظ تو وہی ہیں جو آپ کے اردو میں ہیں، اور عربی اتنی مشکل زبان ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بھی 15 سال آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا، پھر اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو روایت کربلا کی خوبی یہ ہے کہ تقریری انداز نمبر 1، نمبر 2 عربی مکالمات، تو بیٹھے بٹھائے آپ کو جملے مل گئے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نمبر 3 اشعار، خصوصی طور پہ میر انیس کے اشعار، اس کے لیے آپ بستہ کتاب پڑھیں یا ان کا جو ہے خود کلام ہے اس میں سے نکالیں، کون سا شعر کلک کرے گا، عوام کو پسند آئے گا۔ کچھ ہوتے ہیں نا اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہے، یا آپ ہی کو نہیں سمجھ میں آ رہے، بعض اوقات عوام کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عوام نے تو بڑی واہ واہ کی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ عجیب سا شعر ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس کتاب میں عربی مکالمات اور اردو اشعار، بیٹھے بٹھائے آپ مجلس مل گئی نا، پہلے تو آپ مجلس تیار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں اشعار ڈالنے چاہیے، تو آپ اشعار ڈالتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں کچھ عربی مکالمات بھی ڈالنی چاہیے۔ یہ ایک الگ طریقہ کار ہے، یہ اس سے بھی آپ گزریں گے۔ آپ نے بڑی محنت سے ریسرچ کر کے مجلس تیار کر لی، اب سنائی آپ نے کسی سینئر کو تو وہ کہا کہ مزہ نہیں آیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مزہ نہیں آیا کہ مطلب وہ اٹریکشن نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، تو وہ جاذبیت کیسے آئے گی؟ یا تو آپ مجالس کی کتاب کسی کی لے لیں تحریری انداز میں، یا پھر اس طرح کی کتاب اگر آپ کو مل جائے کہ جس میں انداز سعادت الدارین ہے یا روایت غم ہے، اس میں انداز شروع ہی سے ایسا رکھا گیا ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کر کے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ مؤلف یعنی لکھنے والے بھی معتبر ہیں، اور جو وہ ریفرنس دے رہے ہیں وہ بھی معتبر کتابوں کا ہے۔ تو روایت غم یہ ایسی کتاب ہے، جیسے آپ 25 کتابوں میں پوچھیں نا کہ کون سی کتاب ہے جو مسٹ ہونی چاہیے، یعنی 3-4 کتابیں ہیں تو کم از کم آپ کے پاس ہوں، تو اس میں کون سی کتاب؟ تو روایت غم ضرور رکھیے گا۔ اردو دان طبقے کے لیے تقریری انداز ہیں، اردو اشعار ہیں، اور عربی مکالمات ہیں، حوالہ جات ہیں، یعنی یہ چیزیں جو کہ ایسینشل انگریڈینٹس ہیں، لازم و ملزوم اجزاء ہیں کسی بھی تقریر مجلس کا، وہ اس میں موجود ہیں۔ اور خصوصی طور پہ مبتدی افراد کے لیے نا، جو ابھی بگنرز ہیں، اب وہ نفس المحموم پڑھیں گے، لحوم پڑھیں گے، تو ان کی عبارتیں ذرا ثقیل ہیں کیونکہ عربی سے اردو میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہم بتا، جو بھی کتاب عربی یا فارسی سے ٹرانسفر ہوگی، ترجمہ ہوگی اردو میں، تو کچھ نہ کچھ تشنگی ضرور رہ جائے گی۔ شعر تو بالکل بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا، عربی کا شعر فارسی کا شعر آپ اردو میں کہیں کہ میں ترجمہ کر دوں تو وہ پھر نثر بن جاتا ہے، لیکن خود نثر بھی مکمل طور پہ وہ جاذبیت، وہ کشش نہیں ہوتی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عطر کی شیشی، آپ کسی دوسری شیشی میں اس عطر کی شیشی کا عطر منتقل کریں اور جتنا جھٹکیں وہ عطر مکمل طور پر اس سے نکل نہیں پائے گا۔ یا تو یہ کہ آپ پانی ملا کے تھوڑا سا آپ اس کو ہلائیں اور پھر ڈالیں تو بات وہی رہے کہ وہ تو خالص نہیں رہا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، وہ لطف آ ہی نہیں سکتا جو ایک عربی مکالمے کا بائی اٹ سیلف بولنے میں ہے نا، مثلی لا یبایع مثلہ۔ اب اس کو اردو میں بولے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے مزہ آیا، لیکن جو مثلی لا یبایع مثلہ کہنے میں ہے نا، وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ایز اٹ از مل جائے کہیں سے بنا بنایا مکالمہ کوئی بتا دے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو مبتدی لوگوں کے لیے جو بیچارے عربی پہ دسترس نہیں رکھتے یا فارسی پہ، عربی پہ خصوصاً، ان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے۔ صحیفہ کربلا 12ویں کتاب ہے۔ صحیفہ کربلا کو میں روایت غم کا جڑواں کہوں گا، ٹوین کہوں گا۔ کچھ کتابیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا، تو جو چیزیں، جو خصوصیات روایت غم میں ہیں، یعنی تقریری انداز ہے، اشعار ہیں، مکالمات ہیں، اسی طرح صحیفہ کربلا میں بھی ہیں، لیکن یہ کتاب فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اصل کتاب ہے قصہ کربلا، علی نظری منفردی کی، سفر کربلا مع واقعات اور خطبات۔
لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو آپشن دیا جائے, پوچھا جائے ہم سے کہ روایت غم لیں یا صحیفہ کربلا, تو ہم کہیں گے آپ روایت غم لیں. جب روایت غم ڈائجسٹ ہو جائے, ازبر ہو جائے, پھر آپ صحیفہ کربلا کی طرف جائیں. دونوں کا انداز ایک جیسا ہے, یعنی روداد کربلا, سفر کربلا مع اشعار و مکالمات. 13ویں کتاب ہے خطبات امام حسین. بہت ہی فرصت سے پڑھنے والی کتاب ہے. کچھ کتابیں جو ہے نا, آپ جیسے مجلس پڑھنی ایک ہفتے بعد, کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ نے نکالی کتابیں, آپ نے پڑھا اور فارورڈ کر دیا. کچھ کتابیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لیں ایک ہفتے کے اندر پڑھیں, اور خطبات حسین ابن علی وہی کتاب ہے, وہ آپ کو 1 سال پہلے پڑھنی چاہیے. یعنی اب آپ کو اگر اگلا محرم پڑھنا ہے مجالس کا اچھا کوئی, تو ابھی سے پڑھیں آپ اس کتاب. کس کو؟ خطبات حسین ابن علی, مکتوبات, فرمودات اور خطبات. تو یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں اس کتاب میں ہیں, اور بعض اوقات ہر خطبے کے چند الفاظ کا ڈائسیکشن ہے کہ لفظ جو ہے وہ بیعت کیا ہے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اور یہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ دلچسپ بحث ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, عربی کا لفظ آ جاتا ہے یا آیت آ جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کو اس طرح بولا جائے گا, ماضی اور مضارع یہ, اس میں فاعل مفعول یہ ہے, اور ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ اس بات کی خوبی ہے. پلس اس میں واقعات بھی ہیں. یعنی امام جب مدینے سے نکلے تھے اس وقت سے لے کر آخر تک, کربلا کے دوبارہ مدینے جب قافلہ پہنچا ہے, تو امام حسین نے اور اس کے بعد دیگر افراد نے جو خطبے جہاں جہاں دیے ہیں, خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام کے, وہ اس میں موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے امام جب نکلے ہوں گے تو پہلے مدینہ, پھر مکہ, پھر کربلا, شہادت. تو یہ سیکوینس وائز خطبے ہیں. خود بخود روداد بھی آ گئی. کتاب کا فوکس, ہدف کیا تھا؟ خطبات حسین ابن علی. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے امام حسین کی زبان میں کربلا سمجھاؤ, تو آپ یہ کتاب, یعنی امام کی زبان سے بہتر کس کی زبان ہو سکتی؟ معصوم کی زبان, اور خود وہ معصوم جو کربلا کا شہید, سید الشہداء. تو خطبات ہیں, تفصیلی خطبات ہیں. بیک گراؤنڈ نہ صرف خطبے کا بلکہ الفاظوں کا بھی گرامیٹیکلی, تاریخی اور ادبی بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ عربوں میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے, امام نے اس طرح استعمال کیا. تو یہ خود آپ کی تقریر میں حسن پیدا کرے گا مجلس میں. اسپیشلی جو 10 محرم کے بعد جو آپ مجلسیں پڑھتے ہیں نا, وہ اس کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی لازمی ہے کہ آپ امام کا مقصد کربلا دیکھیں. 10 دن تو تقریریں جو ہوتی ہیں نا, وہ رلانے والی ہوتی ہیں, وہ گریہ کرنے والی ہوتی ہیں, وہ جذباتی ہوتی ہیں. 10 دن کے بعد ہم روشنی ڈالتے ہیں مقصد کربلا, محرکات کربلا, اسباب کربلا, اثرات کربلا, مقاصد کربلا, اور پھر ہمارے لیے کیا پیغام کربلا میں, یہ سب ہوتا ہے نا. تو ضمنی طور پہ جو واقعات ہوئے ہیں, یعنی امام کو سفر کربلا میں مثلا زہیر بن قین ملے, امام کو سفر کربلا میں فلاں آدمی ملا, یا پھر امام جب کوفے گئے تو فلاں شخص, نابینا شخص, اس نے آپ کی کس طرح مدد کی. تو یہ جو ضمنی واقعات, سیاست, توابین, مختار ثقفی, یہ تمام جو چلتے رہے نا, یہ ان کتابوں میں ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہ بھی یقیناً ایک آدمی میں ایک تحریک پیدا کرتے ہیں, کیونکہ امام تو چھوڑ, امام کے ساتھ جو شخصیات تھی نا, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. زہیر ابن قین ہے, حبیب ابن مظاہر ہے, مسلم بن اوسجہ ہیں, یہ بھی شخصیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم کہتے ہیں بھی ہم ان کے برابر. واقعی ہم ان کے برابر. خود امام کا قول ہے کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو خود میرے بابا کو نہیں ملے, تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئیں گے. اس کے علاوہ بھی جو غیر معروف شخصیات ہیں جن کے نام کربلا کی فہرست میں, شہادت کی شہیدوں کی فہرست میں نہیں ہے, وہ بھی آپ کو ملیں گے. تو آپ کا ایک حوصلہ بھی بڑھتا ہے, جو سامع بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ بھئی ہم بھی کچھ اپنا حصہ مقدر جثہ ڈال سکتے ہیں. تو خطبات ابن علی کو آپ ابھی سے پڑھیں, تھوڑا کر کے. ثقیل گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا عربی آپ کو پڑھنی پڑے گی اس کی. ابھی سے پڑھیں گے تو آپ اگلے محرم میں کچھ ڈیلیور کر سکیں گے. تو خطبات مع روداد. مثلا میں اس کے 2-3 جملے آپ کو سناؤں. مثلی لا یبایع مثلہ, بہت مشہور جملہ. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
اذل من فرام المرا. امام نے 2 جگہ غالباً یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے قتل کر دو گے، مجھ سے بے وفائی کرو گے اور میری مدد نہیں کرو گے تو میرے بعد بہت ذلیل و خوار ہوگے. کتنے ذلیل و خوار ہو گئے؟ اذل من فرام المرأة، عورتوں کی صفائی کا کپڑا، جیسے صاف کرنے والا کپڑا نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی حقیر ہو جاؤ گے. اور پھر اس میں ہی اسی چیپٹر میں واقعہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف نے کس طرح جو ہے لوگوں کو قتل کیا، حقیر جان کر، ذلیل و خوار کر کے، اور ان کو برے القابات سے نواز کر، کہ ان میں سے کئی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی شہید ہو جاتے ہیں، مرنا تو ہمیں ابھی تھا لیکن اب ہم کس طرح کی موت مر رہے. تو امام کے جو جملے ہیں واقعی وہ پھر تاریخ نے اس کو جو ثابت کیا ہے وہ آپ کی حرارت ایمانی میں اضافہ کرتے ہیں. بلکہ آج بھی مسلمان اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں کہ جب وقت تھا کربلا میں امام کا ساتھ دینے کا تو نہیں ساتھ دیا، اب جو ہے وہ پریشان ہیں کہ کاش جو ہے وہ یا لیتنی کنت معکم فوزا عظیما. لیکن بہرحال ہم میں سے جو لوگ باقی حق ادا کرتے وہ ضرور حق ادا کریں گے جب امام کا، ان کے جسے کہتے ہیں کہ انتقام لینے والے کا، منتقم کا ظہور ہوگا. تو اچھا، اسی طرح الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. اچھا، عبد الدنیا نہیں کہا، عبید الدنیا کہا. عبید یعنی چھوٹا غلام، غلام کا بیٹا یا نوعمر. دکانوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا لڑکا ہوتا ہے کام کرنے کا، جو وہ چائے بھی لاتا ہے، وہ ٹیبل بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوتا ہے. جو سیلز مین ہے وہ کپڑا کھول کے دکھا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یہ کپڑا اٹھاؤ یہاں سے، یعنی وہ نوکر کا نوکر ہوتا ہے. تو امام نے عبد الدنیا نہیں کہا، عبید الدنیا، غلام کا غلام. تم یا لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں. اور پھر ایک تو یہ لیبل تمام کا نہیں لیکن ایک عمومی بتایا ہے کہ جہاں لالچ آ جائے آدمی وہاں جاتا ہے، جہاں خوف ہو جان کا آدمی ڈر جاتا ہے. ان 2 کی وجہ سے وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جیسے ریگی گورنی ہم کہیں گے، یا وہ کوفے کے لوگ جن کو جان کا خطرہ تھا. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین چٹخارا ہے ان کی زبان کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا چنگم چباتے چباتے جب کڑوی ہو جاتی ہے ہم تھوک دیتے ہیں، تو اسلام کا بھی یہی حال ہے. جب تک ہمیں فائدہ ہوتا ہے، عزت دولت شہرت مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں بیماری آ گئی، حادثہ آ گیا، قربانی آ گئی، جہاں جو ہے تھوڑی سی ذلت و رسوائی آ گئی، ہم کہتے ہیں خدا نے ہمیں رسوا کر دیا. تو اب یہ جملے ایسے ہیں کہ یہ تو آپ ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ امام نے جہاں یہ جملہ بولا ہو آپ وہ واقعہ بیان کریں اور پھر یہ جملہ بولیں. یہ تو قرآن کی آیت کے مصداق ہے نا. مثل ہے کہ قرآن کی آیت تو کسی بھی موقع پہ جو چسپاں ہو رہا ہو، اپلیکیبل ہو، آپ وہاں بیان کر دیں گے. ضروری تھوڑی ہے کہ وہ واقعہ بیان کریں جس وقت وہ آیت اتری تھی. جہاں جہاں عموم مصداق ملتا ہے آپ بیان کریں. تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ امام کے خطبات آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں، سال بھر گزر جائے تو اس میں انڈر لائن کر کے اس کے پہلا صفحہ جو خالی ہوتا ہے اپنی نوٹ بک میں یہ اس طرح کے جملے لکھ لیں، مثل لایو بایو، مثل الناس عبید الدنیا، اس طرح کر کے کہ جس طرح آپ گفتگو کرتے کرتے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا تو ایک دم سے وزن پیدا ہو جاتا ہے، آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بیان کریں، لوگ ہو سکتا ہے جمائی لے رہے ہوں، جب قرآن کی آیت پڑھنا شروع کریں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. قول معصوم بیان کریں، لوگ جو ہیں وہ فوراً جاگ جاتے ہیں. تو بات کرتے کرتے قول معصوم قرآن کی آیت کی طرح اگر آپ کوٹ کریں تو یقیناً اس میں وزن پیدا ہوگا. اور یہ اس کتاب کا تر امتیاز ہے. یہ کتاب جسے ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ کہا جائیں کمپلسری بک اور آپشنل بک، تو کمپلسری بک میں یہ شمار ہوتی ہے. کون سی؟ خطبات حسین ابن علی. اچھا، صادق نجمی، محمد صادق نجمی. ترجمہ اس کا کس نے کیا آپ کو معلوم ہے؟ علی مرتضیٰ زیدی نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ وزنی کتاب ہوگی. اچھا، خطبات حسین ابن علی کے بعد ہے مدینے سے مدینے تک. یہ بھی ٹوین کتاب کہوں گا میں، جس طرح ہم نے کہا نا روایت غم اور صحیفہ سجادیہ، ٹوین کتابیں ایک ہی طرح کا طریقہ کار ہے. خطبات حسین ابن علی جو ابھی بیان کی گئی، اب ہے مدینے سے مدینے تک. خطبات حسین ابن علی میں کیا تھا؟ خطبات مع سفر کربلا، مع روداد، خطبات مع روداد. اس میں ہے روداد مع خطبات.
یعنی فوکس سفر کو کیا گیا ہے، فوکس واقعے کو کیا گیا ہے، فوکس رودات کو کیا گیا ہے، جو کہاں سے نکلے کہاں گئے، اور زیادہ تفصیل ہے کہ یہاں پر گئے، یہاں 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 یہاں، اور یہاں پر یہ خطبہ دے دیا. یعنی سفر پہ، رودات پہ زیادہ فوکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی ہے. ڈائسیکشن، تحلیل، تجزیہ نہیں ہے خطبات کا. لیکن اگر عوام کے ٹیسٹ کو مد نظر دیکھا جائے تو یہ کتاب زیادہ پسند آئے گی. مدینے سے مدینے تک، یعنی فرام مدینہ ٹل مدینہ. اس میں تو مدینے سے کربلا، مدینے ٹو شام، پھر کربلا واقعات ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ خطبات بھی ہیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ ہے. اسپیشلی میں نے کہا نا آپ کو کہ اب آپ دوسرے اشرے کی کوئی مجلس پڑھ رہی ہیں تو آپ مدینے سے مدینے تک کا اٹھائیں، اور اس میں صاف لکھا ہوگا کہ فلاں دن، 12ویں دن، 15ویں دن فلاں منزل پہ پہنچے. تو جس دن آپ نے مجلس پڑھنی ہے اس کا ایک ٹکڑا، جو بھی موضوع ہو، آپ بیان کر دیں کہ آج کے دن امام فلاں جگہ گئے تھے، یا ربط مصائب ہوتا ہے نا ہمارا، تو مصائب سے پہلے ربط مصائب دینے کے لیے آپ اس میں سے ٹکڑا اٹھا لیں. یعنی 10 محرم، بھلے ویسے تو پہلی محرم سے بھی ہو سکتا ہے ممکن، لیکن خصوصی طور پہ 10 محرم سے لے کے آپ کے 8 ربیع الاول تک کے جو سیکوینس ہے، جو واقعات ہیں ما خطبات، وہ آپ کو مل سکتے ہیں. تو اس سے لوگوں میں توجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہ اور خصوصی اس توجہ سے سنتے ہیں. اچھا، یہ اس کی دلچسپ بات میں بتا دوں، یہ باقاعدہ کتاب نہیں تھی. ہادی ٹی وی پہ 50 پروگرامات نشر ہوئے تھے شیخ محمد علی فاضل کے، جنہوں نے پوری رودات سنائی تھی 50 پروگرامات میں. تو ہاں کیوں نہیں، میرے گھر میں موجود ہے. کاروان شہادت و کاروان حریت، 2 پارٹ تھے، پارٹ 1 پارٹ 2. کاروان شہادت یعنی مدینے سے لے کے کربلا تک کے واقعات، اور کاروان حریت یعنی کربلا سے لے کے پھر واپس مدینہ تک کے واقعات. 50 پروگرام تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا ہے اگر اس کو ایک کتاب کی صورت دے دی جائے. شیخ محمد علی فاضل، اگر آپ لوگوں کو فرصت ملے تو اتوار کے دن 7:30 بجے ہمارا بھی ایک پروگرام آ رہا ہے ہر اتوار امام زمانہ پر، یعنی عقیدہ مہدویت. تو اگر ہوا تو اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی ایک کتاب اس پہ لکھ ڈالیں گے، عقیدہ مہدویت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اس کا ہم نے اسکرپٹ تو تیار کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ہادی ٹی وی جی ہر اتوار 7:30 بجے تقریباً. تو 12-14 پروگرام ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کی بھی اگر کتاب آئے آپ دعا کریں انشاءاللہ. اچھا، یہ ہو گئی آپ کی میرے خیال میں 14 کتابیں ہو گئیں مدینے سے مدینے تک. اور اس سے پہلے والی کتاب کیا تھی؟ خطبات حسین ابن علی. یہ بھی ٹوین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹوین کتابیں یعنی ان کا انداز ایک جیسا ہے، رودات اور خطبات. حسین ابن علی، خطبات حسین ابن علی میں خطبات پہ فوکس کیا گیا ہے، پلس رودات بھی آ گئی. اور مشکل کتاب ہے، ایکسپیرینس لوگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ مبتدی لوگ پڑھیں کیونکہ اس میں رودات ہے، آسان کتاب ہے. رودات سفر پہ فوکس ہے، پلس خطبات بھی آ گئے. دونوں چیزیں دونوں کتابوں میں کمی بیشی سے موجود ہیں. اس کے علاوہ چند کتابیں ہیں، تفصیل تو نہیں لیکن آپ پھر بھی لکھ لیں، جیسے ابصار العین از شیخ محمد سماوی. صادق روحانی صاحب کی کتاب ہے قربان الشہادہ میں انہوں نے اس کو کافی، ان سے 3 کتابیں پوچھی گئی تھیں، انہوں نے ایک کتاب سب سے پہلے اسی کا نام لیا تھا. احسن المقال ہوگی آپ لوگوں کے پاس، شیخ عباس قمی کی. یہ تیسری کتاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو توفیق دی ہے. مفاتی تو خیر لکھی انہوں نے، لیکن خود مصائب اور شہادت کے حوالے سے نفس المحموم ان کی کتاب ہم نے بتائی تھی، ایک بیت الاحزان بتائی، اور یہ تیسری کتاب. یعنی ان 25 کتابوں میں 3 کتابیں تو خود شیخ عباس قمی کی ہو گئی. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں. اور آپ کے پاس ہوگی، تھوڑا سی مشکل کتاب ہے. جتنی زیادہ کتاب نقوش عصمت اور دیگر کتابیں پڑھیں تو وہ فلو میں ہوتی ہیں، یہ فلو میں نہیں ہے، تکرار ہے اور ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے کرنا. لیکن مشکل کتابوں سے پڑھنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوتی، تو اس کے واقعات عوام کے لیے نئے ہوتے ہیں. جو آسان کتاب ہوتی ہے عموماً سبھی لوگوں نے پڑھی بھی ہوتی ہیں، تو سنے ہوئے واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں کافی واقعات میں نے دیکھے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بھی نہیں سنا کبھی، تو آپ اس میں سے پڑھ کے آپ کو پھر خوشی ہوتی ہے. اور فونٹ بہت چھوٹا ہے، اس لیے بہت زیادہ معلومات آ گئی ہے. 2 جلدیں ہیں. احسن المقال، منتهى الاعمال جو
اصلی کتاب ہے عربی میں، مشیر الاحزان ابن نما حلے کی۔ تو یہ کتابیں 14 کتابیں ہو گئیں۔ اب جلدی جلدی مقاتل اہل سنت کی طرف آ جائیں، کتاب ٹائم نہیں ہے لیکن اب ہمیں ختم کرنا ہے اسی میں۔ مقاتل اہل سنت سے پہلے میں کہوں کہ ان کا مقصد تو نہیں تھا مقاتل، جس طرح ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے مقاتل کہتے ہیں نا، بس وہ شہادت نامہ لکھ دیا کہ ان کی شہادت ایسی ہوئی۔ اب ان کی نظر میں امامت ولایت کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، وہ تو رضی اللہ عنہ یا صحابی یا نواسہ رسول کہہ کے بس، اور اہل بیت بھی کہتے ہیں تو اہل بیت میں ظاہر بات ہے ان کے یہاں اور بھی لوگ شامل ہیں تو وہ ان کو وہی اسٹیٹس دیتے ہیں جو ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ریفرنس کے طور پہ، تائید کے طور پہ، سند کے طور پر، بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا نا خوبی وہ جس کا اعتراف دشمن کرے، تو یہ بہترین کتابیں اردو میں عموماً تحقیق ہم نے نہیں کی لیکن احتمال یہی ہے کہ مل جائیں گی۔ تاریخ تبری پہلی کتاب ابن جریر تبری کی کتاب ہے، اصل کتاب ہے تاریخ الامم والملوک۔ جی جی نہیں یہ کتابیں نہیں ملیں گی آپ کو، یہ کتابیں آپ کو لینی پڑیں گی اردو بازار کہیں جا کے اور ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میرے لیے تو بہتر یہ ہے کہ جو کتابیں امپورٹنٹ ہیں ان کو تو لے لیں آپ، وہ آپ کی آنکھیں بلبلا جائیں گی بالکل۔ اگر ایک کتاب بہت آپ کو پڑھنی ہو نا، بہت ازبر کرنی ہو، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بار بار پڑھنا، تو وہ تو آپ لے لیا کریں۔ اور جو ایز اے ریفرنس بک استعمال کرنی ہے جیسے اہل سنت کے مقاتل ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ایک خرید لیں ٹیبلٹ اسی مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے ٹیبلٹ خرید لیں۔ مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کپڑے اور کھانے اور تزئین و آرائش فرنیچر پہ، جہیز پہ، کسی پہ خرچہ نہ کریں، انویسٹمنٹ کریں تو آپ انٹرنیٹ پہ کریں، موبائل پہ کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو، مطلب بڑے پائے کے لوگوں کو نا موبائل پہ مجلسیں تیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، موبائل پہ، مطلب موبائل پہ انہوں نے نکالا اور لکھا، پھر موبائل پہ نکالا لکھا، اور اچھا اگر نوٹ موبائل ہے آپ کے پاس تو آپ نے وہ نکالا پین اس کا اور یوں کر کے آپ نے اس کا کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے، وہ لے لیا۔ تو ٹیبلٹ میں بھی یہی ہے، کچھ ٹیبلٹ 10-10 ہزار کے بھی مل جاتے ہیں، کچھ ٹیبلٹ 1.5 لاکھ کے، 2-2 لاکھ کے ملیں گے۔ تو آپ اسٹیپ وائز شروع کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی، اب آپ اس کو ہاتھ میں لے کے اس طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے کتاب۔ اچھا کچھ کتابیں تو جو ہیں وہ شڑپ شڑپ آوازیں بھی نکالتی ہیں، آپ ان کا پیج پلٹ لیں نا تو آپ کو لگے گا واقعی میں کتاب پڑھ رہا ہوں، جیسے چائے پیتے ہوئے آپ چسکی لیتے ہیں نا، تو اس طرز میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو آپ ٹیبلٹ لے کے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ تکیے پہ ٹیک لگا کے آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے کتاب پڑھ رہے ہوں۔ لوگوں کو ہوتا ہے نا بھائی اتنا بڑا کمپیوٹر لے کے بیٹھ جائیں، کسی نے ہاتھ مارا کمپیوٹر جو ہے وہ شہید ہو گیا، سجدے میں چلا گیا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ لے لیں۔ اچھا اگر آپ کہیں گے بھی میموری نہیں ہوتی ٹیبلٹ میں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گوگل ڈاک پہ جا کے وہ اس کو سیو کر دیں تو آپ کی میموری بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کتابوں کو، ورنہ پھر کمپیوٹر پہ پڑھ لیں، پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کیا کریں، پی ڈی ایف فائل ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس کو انڈر لائن کرنا چاہیے نا، یہ جو ٹیبلٹ ہوتا ہے اس میں تو پین ہوتا ہے، آپ پین سے ہائی لائٹ کر لیں، اس میں نوٹ لکھنا چاہیں سائڈ پہ کہ اس میں یہ بھی چیزیں ہیں، یہ فلاں کتاب میں یہ بھی لکھا ہے تو وہ آپ لکھ لیں۔ موبائل کوشش کریں ذرا کنگ سائز کا لیں، ذرا چھوٹا موبائل ہے 6 انچ کا جو ہوتا ہے نا، جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس موبائل میں بعض اوقات آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ٹیبلٹ پہ پڑھیں، اور کتابیں بہت زیادہ اسٹور کرنی ہوں تو پھر آپ وہ لیپ ٹاپ پہ لیں۔ لیکن یہ تینوں چیزوں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے ان فیوچر، اور زبان کے اعتبار سے فارسی پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ فارسی تھوڑی سی، اب تو فری واٹس ایپ گروپ آ گئے ہیں جو فری میں آپ کو فارسی سکھاتے ہیں، اور عربی تو ایک لانگ ٹرم ہے، وہ آپ چاہیں تو وقت کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ مقاتل اہل سنت میں تاریخ تبری ہے، تاریخ الامم والملوک، مملوک، تاریخ الامم والملوک، امم جو ہے امت کی جمع ہے، ملوک جو ہے ملک کی جمع ہے، یعنی بادشاہ اور رعایا کی تاریخ۔ تو اچھا میں اس کی بتا دوں، یہ اولین کتاب ہے تاریخ کی جو لکھی گئی ہے، پہلی کتاب، تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی اوتھینٹک ہوگی۔ اس کے بعد تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ ذہبی کی تاریخ ہے، اس کے بعد جو ہے تاریخ الخلفاء ہے۔ یہ کتابیں بھی بہت مستند ہیں، لیکن ان کتابوں نے خود تاریخ تبری سے استفادہ کیا ہے۔ تو تاریخ تبری میں بہت سارے واقعات ہمارے حق میں جاتے ہیں۔ باقاعدہ تاریخ تبری میں شہادت نامہ امام حسین الگ سے ایکسٹریکٹ کر کے کتاب کی صورت میں چھاپ دیا ہے ہمارے والوں نے،
وہ چیپٹر لے کے امام حسین کی شہادت کا، وہ بھی اتنا ضخیم ہے، وہ لے کے الگ سے چھاپ دیا، تو وہ آپ صرف وہ کتاب لے کے پڑھ لیں۔ اسی طرح تاریخ طبری میں مقتل ابی مخنف سے جو مخنف پڑھتے لوگ، اس کو مخنف ہے، یہ مقتل ابی مخنف سے جو روایات تاریخ طبری نے شائع کی ہیں، وہ روایات لے کر ان کو الگ سے چھاپ دیا۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ اردو میں اویلیبل ہے کہ نہیں، لیکن تاریخ طبری میرے پاس ہے خود بھی، اردو میں اویلیبل ہے، 8 جلدیں اس کی، لیکن خریدنا چاہیں تو خرید لیں، نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں۔ اچھا، کتاب کی کریڈیبلٹی بتا دوں میں آپ کو، سند۔ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی اور ان کو کافر تک کہا گیا، سفید کافر کہا گیا، تو آپ نے تنقید کیوں کی اصحاب پر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کی، مجھ سے پہلے لوگوں نے کی، ان کی کتابوں سے میں نے لکھا، اور ان کتابوں کا تعارف انہوں نے اگلے ایڈیشن میں چھاپ دیا۔ 10 کتابیں تقریباً تاریخ کی انہوں نے ان کا تعارف چھاپا اپنی ہی تاریخ خلافت و ملوکیت کے اگلے ایڈیشن میں۔ ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے جو کتاب تھی تاریخ طبری تھی، یعنی اتنی زیادہ اس میں مٹیریل مواد موجود ہے ہمارے مطلب کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے تھے آخری عمر میں، یا یہ شیعہ تھے۔ اب شیعہ ہو سنی ہو، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو تاریخ طبری اس حوالے سے بہت اہم کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ طبری کے مقتل خوارزمی موافق بن احمد نے لکھی ہے۔ آخری حصے پہ جو شہادت نامہ ہے وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور فارسی میں اس کا ترجمہ شرح غم حسین، جو آخری چیپٹر ہے نا شہادت حسین کا، وہ اس میں سے لیا گیا ہے۔ تیسری کتاب ہے مقتل حسن و حسین ابو الفرج اصفہانی کی۔ ان کے بارے میں کچھ شور نہیں ہے کہ یہ ناسبی تھے، اہل سنت کے تھے، شیعہ تھے، زیدیہ تھے، کیا تھے، لیکن اہل بیت سے متعلق انہوں نے کافی کتابیں، ایک اور کتاب ان کی ہے مقاتل الطالیین، یعنی 2 ستاروں کا مقتل، حسن و حسین علیہ السلام کا مقتل، جسے الذریعہ نامی کتاب جو تھی نا آغا بزرگ تہرانی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ شیعہ کتاب میں جو ہے وہ شمار کیا۔ چوتھی کتاب ہے روضۃ الشہداء، ملا حسین وائس کاشفی، ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ کہ سنی تھے شیعہ تھے، لیکن بہرحال کتاب فارسی میں لکھی جانے والی پہلی مقتل کی کتاب ہے، اور اس زمانے میں لکھی گئی جس میں تحقیق اور جستجو اتنی نہیں تھی، تو بہت ساری غلط روایات اس میں آ گئی ہیں، اور شہید مطاری نے بھی اس میں حماسہ حسینی میں بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ قرآن کے بعد کوئی بھی کتاب، یعنی کافی تک، ملا یحضر الفقی، استبصار، بحر الانوار، تہذیب، جتنی بھی کتابیں ہیں 100% معتبر روایات نہیں ہیں، اور بڑا اچھا کسی کا قول ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ گڑبڑا جائیں، پریشان ہو جائیں کسی شخصیت کی غلطی سے، کتنی بزرگ کیوں نہ ہو، معصوم کے بعد کسی بھی شخص کے تمام اقوال درست ہیں۔ اسی طرح معصوم شیطان کے بعد کسی بھی شخص کے تمام کام غلط نہیں۔ وہی بات ہوگی نا، اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، برے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور غلبہ کس کا ہے تو وہ بری شخصیت بن جاتا ہے اگر برا ہے، برے کام میں زیادہ کرتا ہے، اچھا ہے تو اچھے کام زیادہ ہیں تو اچھے، چاہے وہ مجتہد مرجع کیوں نہ ہو، معصومین کے بعد ضروری نہیں کہ تمام باتیں اس کی صحیح ہوں۔ اس طرح ہماری کتاب کتنی معتبر صحیح، جب بھی کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں کے نام کے آگے کبھی صحیح نہیں لکھا کرتے، ہم لوگ صحیح نہیں لکھتے، اسی لیے نہیں لکھتے کہ کتابوں میں غیر معتبر روایتیں آ جاتی ہیں، اور لوگ لکھ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلط روایتیں بھی شامل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے دعویٰ نہ کرے کہ اس میں تمام صحیح روایات ہیں۔ تو ملا حسین وائس کافی اتنی مشہور ہے یہ ہوئی ایران میں کہ لوگ اسی سے مصائب پڑھتے تھے، اور کیا نام کہ اگر نہیں بھی پڑھتے تھے تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اسی کتاب سے پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے والے کو روضہ خواں، کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، پڑھنے والے کو روضہ خواں کہا جاتا ہے، ابھی تک ایران میں روضہ خواں کہا جاتا ہے، یعنی اسی سے وہ نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال جو معتبر روایت ہے اس کو لے لیں، جو نہیں ہے وہ نہ لیں۔ اردو میں بہرحال اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، علامہ سائم چشتی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، جان ایلیا کے دادا ہیں انہوں نے بھی غالباً کیا۔ 5ویں کتاب ہے سر الشہادتین، سر کہتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، سر یعنی راز،
نہا یعنی چھپا ہوا، سر الشہادتین 2 شہادتوں کے راز، حسن و حسین کے راز، کس نے لکھی ہے؟ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے فیس سیونگ یا جھب مٹانے کے لیے لکھی ہے۔ اس سے پہلے وہ کتاب لکھ چکے تھے، کون سی؟ تحفہ اثنا عشری، جو کہ اہل تشیع کے عقائد کے خلاف تھی، بلکہ انسائکلوپیڈیا ہے، اہل تشیع کے عقائد کے خلاف انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور وہ کتاب ایسی ہے اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایمان ڈگمگا جائے، تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پھر یہ کتاب پڑھیں۔ تو یہ پوری کتاب پڑھ لیں گے تو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا آپ کے اوپر کیا جانے والا جو آپ سے مس ہو جائے۔ بہرحال اس کتاب کے جوابات دیے گئے ہیں، 6 باب غالباً یا 9 باب امامت پر، صرف اس کا جواب 6 جلدوں پر مشتمل اور بقعۃ الانوار سید حامد حسین لکھنوی نے دیا ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ مشہور ہو گئے تھے ناصبی، دشمن اہل بیت، تو انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے، نہیں بھائی میں بھی اہل بیت کو مانتا ہوں، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، آپ نے کیا اپنی طرف کر لیا ہے، امام حسین آپ کے تو حسین سب کے، تو ہم نے نہیں کہا کہ حسین ہمارے، آپ بھی شہادت منائیں، مصائب پڑھیں۔ تو انہوں نے اس کتاب پہ جو وارد تنقید اور الزامات ان کے اوپر لگے، اس کو بس ہٹانے کے لیے، اپنی ایک شخصیت کو متوازن کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی، سر الشہادتین۔ ذبح عظیم 6ٹھی کتاب اور فلسفہ شہادت، یہ دونوں کتابیں ڈاکٹر طاہر القادری کی ہیں، اور تھوڑا سا متوازن نظریہ پیش کیا ہے، دونوں طرف کی باتیں کر کے، دونوں طرف کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے معتزلہ نامی فرقہ نکلا تھا جو سنی شیعہ کا ایوریج تھا، سنی پلس شیعہ ڈیوائڈڈ بائی 2، جس نے کہا کہ علی افضل تو ہیں سب سے، لیکن افضل کی موجودگی میں مفضول خلیفہ بن سکتا ہے۔ اب انہوں نے 2+2 وہ کر کے ڈیوائڈ بائی 2 کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تقریباً یہی کیا کہ دونوں جو ہے چیز لوگوں کو خوش کر کے ایک کتاب لکھ دی جس میں دونوں عوام جو ہیں وہ ان کی طرف جاذب ہو جائیں۔ اور ایسی کتابوں کو عموماً سرکاری کتاب کہا جاتا ہے کہ جس کتاب میں جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ مولا کے زمانے میں ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس سے ہر کوئی خوش تھا، تو مولانا نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے سب خوش ہوں؟ تو وہ سب خوش وہی ہوتے جو سرکاری مذہب والا ہوتا ہے۔ 8ویں کتاب ہے شام کربلا، مولانا شفیع اکاڑوی کی، جن کے صاحبزادے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں وہ۔ سیاست میں بھی رہیں اور انہوں نے شہادت امام حسین پہ بھی کتاب لکھی ہے، اور 2 کتابیں اور ہیں ان کی، ذکر حسین 2 جلدوں میں، اور ایک کتاب ہے جو زیادہ مشہور ہوئی ہے سب سے زیادہ، امام پاک اور یزید پلید، یہ جو ہے کتاب لکھی ہے۔ یہ ان کا سولجر بازار میں ان کا روضہ یعنی مقبرہ بھی ہے 3 نمبر یا 1 نمبر پہ۔ 8ویں کتاب ہے شہید کربلا، مفتی محمد شفیع کی، جو ابتدا میں ایک رسالہ تھا، بعد میں بڑھ کے کتاب بن گیا۔ اس میں انہوں نے قاتلین امام حسین اور اس کے بعد مختار ثقفی اور اس کے بعد ہونے والے واقعات پہ بھی روشنی ڈالی ہے۔ 9ویں کتاب شہادت امام حسین، مولانا مودودی نے جو تقاریر کی تھی کربلا کے حوالے سے، اس کو کتابی شکل دی گئی ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں ملتا ہے، ایک شیعہ عالم نے امریکہ میں مجلس پڑھتے ہوئے انہوں نے واقعہ خود بیان کیا، مولانا سخاوت حسین غالباً ان کا نام ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں امریکہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، سامنے کرسی پہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بالکل سامنے ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ جب 10 مجلسیں ہو گئیں تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں مولانا مودودی کا بیٹا ہوں، اور میرے والد خود عشرہ محرم سننے جایا کرتے تھے لاہور میں، اور ہال میں نہیں، کمرے میں نہیں، کسی گھر میں ہوتی تھی، وہ باہر دالان میں بیٹھتے تھے، یعنی صحن میں، اور پردہ گرا ہوا ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر مولانا مودودی صاحب بیٹھے ہوئے، اور جب مجلس ختم ہوتی تھی تو وہ مجلس اختتام پہ فوراً چلے جاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مولانا مودودی کی اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ لیبل لگانے سے بھی گھبراتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ گفتگو کر لی تو میرے پہ ایک لیبل نہ لگ جائے۔ ویسی خلافت و ملوکیت لکھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسائل پیدا ہوئے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی جو ہے وہ واقعہ کربلا کو تسلیم کیا، شہادت کو، افکار حسین کو جگہ دی اپنی کتاب میں، یعنی ان کی کتاب ان کی تقاریر کا مجموعہ۔ 10ویں کتاب شہادت امام حسین عبدالکلام آزاد کی،
تقاریر پر مشتمل کتاب ہے. یہ 10 کتابیں ہو گئیں اور اس سے پہلے 14 کتابیں. تو کتنی ہو گئی یہ؟ یہ کس کی اشاعت کی ماموں سر؟ یہ عبدالکلام آزاد کی. تو 24 کتابیں ہو گئیں. اور اس کتاب 24 کتابیں اختتام پہ کچھ لوگ تو نہایت ٹینشن میں اور اسٹریس میں ہوں گے کہ ہم کہاں کس فیلڈ میں آ گئے, اتنا صرف مصائب کے لیے پڑھنا پڑے گا تو کیا ہوگا ہمارا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں سر کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کم از کم شروع کرنے کا, آپ نے تو اتنا انبار پہاڑ دے دیا کتابوں کا. اچھا ویسے بھی میں بتا دوں تمام کتابیں یک لخت لینے کی, ڈاؤن لوڈ کرنے کی, خریدنے کی, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مصائب ہوں وہ بھی پڑھ لیں ان دا بگننگ. جیسے ڈکشنری ہوتی ہے نا, تو آپ وہی لفظ ڈھونڈتے ہیں نا جو آپ کو چاہیے, تو وہی مقتل پڑھ لیں جو آپ کو پڑھنا ہے. مبتدی جس نے کتابیں نہیں, جس نے ابھی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا, جس نے ابھی مجالس نہیں شروع کی ہیں, ان کے لیے ایک کتاب ہے محافل و مجالس. یہ میں نے آخر الگ سے 25ویں کتاب کا عنوان دیا کلام آخر کے طور پہ, محافل و مجالس. محافل و مجالس مولانا ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے, 2 جلدوں پر مختصر سی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب تو آپ واقف ہوں گے, نقوش عصمت, کتابی تحریری انداز ہے. یہ ان کی مجالس اور دروس کا مجموعہ ہے. اب غور سے سنیں اس کو. 14 معصومین پر 2 کر کے تقریر ہیں. ایک تقریر جشن میں پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ایک تقریر شہادت پہ پڑھنے کے لیے. تو پہلی تقریر کا نام ہے داستان عظمت, جس میں ولادت اور اس سے متصل فضائل جو خوشی کے موقع پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ انداز الگ ہوتا ہے نا, فضائل کا بھی انداز الگ ہوتا ہے. اور دوسرا چیپٹر ہے داستان عظیمت, یعنی ڈٹ جانا اور شہادت پیش کر دینا, قربانی دینا. کون سی؟ داستان عظیمت, یہ دوسرا چیپٹر ہے. اب 14 معصومین ہیں, ٹوٹل کتنے چیپٹر ہو جائیں گے؟ 28. کون کیا کس نے 27؟ یہ درود پڑھیں ان کے لیے. جو 28 کیسے ہوں گے بھائی؟ 14 معصومین ہیں, ایک تقریر ہے شہادت پہ, ایک تقریر ہے ولادت پہ. تو آخری امام کو آپ خدا نخواستہ کیا ظہور نہیں کروانا ان کا, تو ان کی تھوڑی ہوگی شہادت. تو 27 جو ہے ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے. ہر معصوم کی شہادت پہ, یعنی داستانی عظیمت دوسرا جو چیپٹر ہے, آخر میں مصائب دیے ہوئے انہوں نے, یعنی مصائب ویسے بیان کیے گئے ہیں فضائل کے انداز میں, اور پھر آخر میں شہادت نامہ, یعنی جو مصائب کی صورت میں آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شہادت یا ولادت کسی بھی معصوم کی آئے وہ کتاب اٹھائیں. میں بگنرز کی بات کر رہا ہوں جو اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. اگر انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھیں, استفادہ کریں. ایک ایک لفظ یاد کرنے والا ہے, وہ نہیں یاد کر سکتے آپ. پوری کتاب بھی اگر آپ کہیں نا, وہ بھی میں آپ کو اگر 1 سال کا ٹارگٹ دے دوں, اگلے سال آگے پوچھوں, آپ وہ بھی نہیں کریں گے. یقین کریں اتنی بہترین کتاب ہے, ازبر کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا بولنا کیسے ہے. اب حاکم شام کا واقعہ ہے کہ وہ آیا, اس نے جو ہے انعامات تقسیم کیے, امام حسن نے انعامات لیے. اب واقعہ ختم ہو گیا, دربان نے جوتیاں سیدھی کیں اور دربان کو انہوں نے پورا انعام دے دیا, واقعہ ختم ہو گیا. نہیں, واقعہ اب شروع ہوگا. انہوں نے کہا کہ پیغام دیا حاکم شام کو کہ دیکھ, تو جتنا حقدار ہمیں سمجھتا ہے اس انعام کا, ہم اتنا حقدار تو اس کو سمجھتے ہیں, چوکیدار کو, دربان کو. یعنی سخاوت کیا ہے تیری, ہماری سخاوت ہے. پھر پیغام دیا دربان کو, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ تم نے ہماری جوتی سیدھی کی, یہ لو اس کا انعام. تیسرا پیغام دیا درباریوں کو کہ دیکھو, خدمت کرنے والوں کی ہم عزت کرتے ہیں, تحفہ بھی دیتے ہیں, مقابلہ کرنے والوں کو ہم ذلیل و رسوا کرتے ہیں. تیسرا پیغام ہو گیا. چوتھا پیغام اپنے شیعوں کو کہ ہم دشمن کے دربان کو دنیا میں اتنا عطا کرتے ہیں, تو اپنے چاہنے والوں کو آخرت میں کتنا عطا کریں گے. اور 5واں زہد, جو زہد کیا ہے کہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ ہو, کسی چیز کے جان جانے کا غم نہ ہو. ابھی 5 پیغامات آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے.
یعنی تقریری، ان کی خود کی کتاب نقوش عصمت میں نہیں ملیں گے. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے محافل مجالس جو کہ تقریری انداز میں ہے، تقریر انداز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ بتاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ کنکلوژن. تو داستان عظمت اور عظمت الحمدللہ آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. اس سے ابتدا کیجیے اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ کتابیں لینا شروع کریں. اردو کتابیں پہ پہلے فوکس کریں پھر باقی کتابوں پر. آخر میں ہم نے ڈاؤن لوڈ کے لیے اس امپورٹنٹ ویب سائٹس بھی دے دی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.